کے بیٹے ہیں یہ، اور صرف کرب و بلا کے اندر امام حسین کی کمائی نہیں لگی بلکہ آقا حسن کی بھی کمائی لگی ہے۔ اب جب کربلا کا میدان چل رہا ہے، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں، جو اللہ کو منظور ہے، جو حسین کی عظمت کو دکھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں رکھا؟ سوال ہے، کیوں نام رکھا؟ یعنی کہ وہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا یزید ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ایک جواب دوں، جس نے سوال کیا تھا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس گندم کے پاس نہ جانا، آدم گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ رب کو دنیا بنانا مقصود تھا کہ آدم لرزش کریں اور میں اس کے سہارے، اس کے ذریعے دنیا کو پیدا فرماتا۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر آدم کو علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب رہی حضرت امیر معاویہ کی بات، اگر حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہ رکھتے تو حسین کو کون پہچانتا، کون جانتا کہ حسین کتنے بلند والا ہے؟ حسین کی عظمت کیا ہے کہ حسین آقا کے کاندھے پہ سوار ہوئے۔ تو عزیز ساتھی یاد رکھنا، کبھی بھی کسی صحابی کی شان میں ادنا کی گستاخی مت کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو گے تب بھی میرے ادنا سے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ صحابی صرف ایک مٹھی جو صدقہ کر دے اور ہم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تب بھی صحابی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے چاہے تابعی کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے وہ صحابی نہیں بن سکتا، اور ولی چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے وہ تبع تابعین کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے بڑے صحابی تابعین، پھر تبع تابعین ہیں۔ تو یاد رکھیں، صحابی میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا، پہلی تقریر میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو گئی ہو، وہ صحابی ہے۔ بات سمجھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں موت ہو جائے۔ اب سنیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا آج، کیونکہ آج جب سب باری باری شہید ہوئے تو حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے چچا جان سب باری باری شہید ہو رہے ہیں، اس بھتیجے کو بھی اجازت دے دی جائے، یہ بھتیجا بھی جنگ میں جانا چاہتا ہے، یہ بھتیجا بھی جام شہادت نوش فرمانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی حسن نے امام حسین نے سنا ہے، کہا اے بھتیجے میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں تو مجھے بھائی حسن کی یاد آ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیار تھا امام حسین کا اپنے بھتیجے سے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے یہاں پر انکار کر دیا ہے۔ پھر گئے بی زینب کے پاس، اے بی زینب ذرا آپ اجازت دلا دیجئے، چلیے آقا حسین کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، آقا حسن نے امام قاسم کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو اس وقت کھولنا ہے۔ حضرت زینب نے اس تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے حسین جب کرب و بلا کی جنگ چلتی ہو، جب میرا بیٹا قاسم اجازت لینے آئے تو اسے منع مت کرنا۔ جب پڑھا اس بچے کو لکھا ہوا تو زینب نے کہا بھائی اجازت دینا ہوگی، کیونکہ اس میں آقا حسن نے لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا سننا پیارے، اللہ اکبر، اب اجازت دی ہے، تیار ہوا ہے اس درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب
تیار ہی ہو رہی ہے ان کی کرب و بلا میں جانے کی. آقا حسین تیار کر رہے ہیں, حضرت زینب تیار کر رہی ہے, حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی سے پہلے غازی عباس گئے تھے, وہ بھی لوٹ کر کے نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر, سارے لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں. الغرض جب وہ تیار ہو گئے, پہنچے ہیں میدان جنگ کے اندر. جب حضرت قاسم پہنچے میدان جنگ کے اندر, لوگوں نے دیکھا آج ہی کون سا ایسا سپاہی آیا ہے جو اس انداز سے للکا رہا ہے کہ کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہے کہ امام حسن کے بیٹے کا مقابلہ کر لے, حضرت قاسم کا مقابلہ کر لے. آپ نے للکارا لیکن کوئی نکل کر کے نہیں آیا. اس نے ایک بہادر رحمان کا اس کا نام تھا, ایک پہلوان تھا, بہت بڑا پہلوان, اس کا نام ہے ارزق. اس کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت تھی. کتنی؟ 1000 آدمیوں کی طاقت. ابن سعد نے کہا تم ان کے مقابلے میں چلے جاؤ. اس نے کہا, ارزق نے کہا یہ بچہ ہے, اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اللہ پر وہ بھول گیا تھا کہ وہ علی کے گھر والا ہے, وہ علی کا نوکر ہے. کہا اس کے بڑے 4 بیٹے تھے, وہ بھی بہت بہادر تھے, وہ بھی بہت بڑے جنگجو تھے. عراق و شام میں ان کا چرچا تھا, ان کی طاقت کے تنتنے تھے. اللہ پر کہا اس قاسم کی گردن کو کاٹ کر میرے بیٹے لے کر کے آئیں گے. لیکن وہ بھول گیا تھا وہ حسین کا بھتیجا ہے, وہ حسن کا بیٹا ہے. اللہ اکبر, ارزق کا پہلا بیٹا جیسے ہی جنگ میں گیا ہے, اللہ اکبر, حضرت قاسم نے اپنے تلوار کو نکالا ہے, فضا میں لہرایا ہے, جو وار کیا ہے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گرا دیے. جب اس کے دوسرے بھائی نے دیکھا, ارغس دوسرا بھائی آیا, لیکن کون مقابلہ کر لیا علی کے گھر والوں کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹوں کو امام قاسم نے دھول جگا دی, بتا دیا کہ علی کے گھر کا چاہے کوئی بھی ہو, پوری دنیا مقابلہ کر لے, چاہے ساری یزیدیت آ جائے, لیکن امام قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاروں بیٹوں کو جو بہت بڑے جنگجو تھے, بہت بڑے پہلوان تھے, بہت بڑے اپنے آپ کو سونا سمجھتے تھے, لیکن جب حسن کے بیٹے کے مقابلے میں آئے ہیں تو سب کو انہوں نے دھول چٹا دی ہے اور بتا دیا کہ یہ علی والا ہے, یہ حسین کا نوکر ہے. اللہ اکبر. اب ارزق پہلوان جو دیکھ رہا, اس کی آنکھیں ٹوٹی کی ٹوٹی رہ گئی. اس نے فوراً تلوار سواری پہنچ گیا. آقا امام قاسم کی بارگاہ میں بہت غصے میں آیا, بہت جھنجھلا کر آیا, وار کیا. حضرت قاسم سنبھلے ہیں اور اس کے وار کو روک دیا ہے. دوبارہ پھر وار کیا ہے. امام قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر کے آئے ہیں. آقا حسین نے دوسرا گھوڑا بھیج دیا. آپ دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد مقابلہ پھر شروع ہوا. آپ نے ارزق سے کہا اتنے بڑے جنگجو ہو اور گھوڑے کی زین نہیں سواری ہے, اتنے بڑے پہلوان بنتے ہو, اتنے بڑے سورما بنتے ہو, لیکن جب مقابلے میں آئے ہو تمہاری زین تو ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہی وہ زین دیکھنے کے لیے جھکا, حضرت قاسم نے وار کیا, اس کی گردن کو وہیں کا کاٹ کے رکھ دیا. اللہ اللہ, یہ حضرت قاسم تھے. جنگ ہوتی رہی, لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے. الغرض کہ آپ بھی شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اب ان کے بعد علی اکبر شہید ہوئے, وہ آپ نے کل سنا. اب بچے امام علی اصغر علیہ السلام. 3 دن سے پانی بند تھا, 3 دن سے پانی بند ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, معصوم سا چہرہ, 6 ماہ کا وہ بچہ ہے. اللہ اوپر حضرت زینب امام حسین کے قریب آئی ہے. اے بھائی جان, یہ دودھ پیتا بچہ ہے, اس کو یزیدیوں کے پاس لے جاؤ. ہو سکتا ہے یزیدیوں کو اس بچے پر دیکھ کر کے رحم آ جائے, ہو سکتا ہے یزیدی کوئی ان کو 2 گھونٹ پانی پلا دے. اللہ اکبر. یہ آقا حسین نے گود میں لیا ہے اور لے جانے کے بعد حضرت شہر والوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں. اے آقا ان کو لے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دے. اللہ اکبر. آقا حسین نے گود میں لیا ہے. علی اصغر کو گود میں لے جانے کے بعد آپ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں, اے یزیدیو, اگر میرے بیٹے کو کسی نے 1 گھونٹ
پانی بھی پلا دیا تو میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا۔ اب دیکھو اتنے لوگ قربان ہو گئے، حسین کا دل دیکھو، حسین اب بھی شفاعت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کی بلندیوں کو سلام ہو۔ اب حسین اپنے بیٹے کو لے کر کھڑے ہیں، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہے کہ اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے پانی تو نہیں دیا ہے، پانی کی جگہ ایک تیر دیا، ایک حرمرا نے ایسا تیر مارا جو حضرت امام علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خون کا فوارہ نکلا ہے۔ آقا حسین نے خون کو ہاتھ میں لیا ہے اور ہاتھ میں لینے کے بعد آسمان کی طرف جب اچھالنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی، اے آقا حسین، اگر آج تم نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا تو میں کبھی پانی نہیں برساؤں گا۔ اللہ اکبر، حسین نے چاہا اس خون کو زمین پر پھینک دیا جائے، زمین پر ڈال دیا جائے، تو زمین سے آواز آئی، اے آقا حسین، اگر آج تم نے علی اصغر کے خون کو تم نے زمین پر ڈال دیا تو میں کبھی سبزہ نہیں اگاؤں گی، کبھی اناج نہ اگاؤں گی۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پر ملا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا تو نے ایک علی اصغر دیے ہے، اگر تو مجھے 1000 علی اصغر دے تو میں تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا، علی اصغر۔ اللہ اکبر، ہے کوئی پوری تاریخ اسلام کے اندر ایسا جو اپنی بیٹے کی قربانی اس طریقے سے پیش کرے؟ مقام مینا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو جلایا تھا، لیکن یہاں چھری نہیں جلائی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول بلکہ قربانی پیش کر دی گئی۔ اب سننا پیارے، آقا حسین نے اس بچے کو گود لیا ہے اور گود میں لینے کے بعد آپ خیمے کے اندر چلے ہیں، بچے کی سانسیں رکی ہیں۔ حضرت زینب پردے سے جھانک کر دیکھ رہی ہے، حضرت سارا شہر بانو جو امام حسین کی بیوی ہے انہوں نے دیکھا کہ لگتا ہے بچے کو پانی مل گیا ہے، سکون مل گیا ہے، لیکن قریب پہنچے ہیں، جیسے چہرے سے کپڑا ہٹایا سارے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ ایک معصوم سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، جب حضرت زینب نے دیکھا ہے، حضرت زینب چیخ مار کر رو پڑی ہے۔ حضرت سکینہ نے دیکھا، وہ سکینہ جو بھائی کی بار بار آنکھیں دیکھا کرتی تھی، آج بھی ہماری بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہے، کبھی ان کے گالوں کو چوما کرتی ہے، کبھی ماتھے پر چوما کرتی ہے۔ ایسے ہی سکینہ نے دیکھا، سکینہ کی چیخ نکل گئی کہ بھائی کو میں نے سلامت بھیجا تھا، آج بھائی آیا ہے تو خاموش ہو کر کے آیا ہے۔ پورے خیمے کے اندر کوہرام مچ گیا، ایک معصوم سا بچہ، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، یزیدیوں نے اس پر بھی رحم نہیں کیا ہے۔ اللہ کو آقا حسین نے سینے سے لگایا ہے اور اپنے گھر والے بچوں کو صبر کی دعوت دی ہے، اے بچیوں صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اب امام علی اصغر کو لے کر کے پہنچے ہیں دفن کرنے کے لیے، اتنے میں صغرا کا قاصد آ گیا، صغرا کا قاصد آیا، کہا میں امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین کو دیکھا پہچان لیا، کہا آقا کیا حالت ہے؟ کربلا کی آقا حسین نے بتا دیا کہ لوگوں نے دھوکے سے بلایا، کہا کہ میں جب راستے سے گزر رہا تھا ایک بیٹی صغرا پکار کر کہہ رہی تھی، نعرہ لگا رہی تھی، یا حسین یا حسین۔ جب میں نے دیکھا ہے بچی سے معلوم کیا، اے بچی کیا بات ہے؟ بچی نے بتایا ہے کہ میرے بابا کربلا کی طرف گئے ہوئے ہیں اور میرا بھائی علی اکبر گیا ہے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر لوٹ کر کے آ جاؤں گا۔ آج 3 مہینے ہو گئے، میرا بھائی لوٹ کر کے نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، پرندے صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، پرندے صبح نکلتے ہیں شام کو سکم سیر ہو کر کے گھر لوٹ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیان فرما رہی ہے، اے سوار، اے گھڑسوار، اگر تو کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو میرا یہ خط لے جا۔ تو خط لے کر پہنچا ہے، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، اے آقا حسین، اے بابا جان، تم صغرا کو بھول گئے،
اب تو میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تو کھیلتا ہوگا، اب تو وہ باتیں کرنے لگا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام نے جیسے سنا ہے، جیسے ہی بچے کو پڑھا ہے، آنکھیں برسی ہے۔ اللہ اکبر، جو خط لے کر کے آیا تھا اس کو دعاؤں سے نوازا ہے، اب اس خط کو اپنے چہرے سے لگا دیا، اس خط کو چوبا ہے۔ اللہ اکبر، اب دفن کرنے کے بعد لوٹے ہیں، اب آخری سب شہید ہو چکے ہیں، امام زین العابدین بچے، وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے منع کیا، تم بیمار، تمہیں بخار ہے اور تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، بلکہ تمہیں میری نسل آگے بڑھانا۔ امام زین العابدین کو آقا حسین نے منع کر دیا۔ اب امام حسین کربلا کی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیاری ہو رہی ہے، حضرت زینب تیار کر رہی ہے۔ تیار کرنے کے بعد علی کا امامہ سجایا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کا جبہ پہنا، تلوار حیدری لے کر بلبل سوار ہوئے ہیں۔ جب بلبل سوار ہونے کے بعد آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بار بار ایڑ لگا رہے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا لگتا ہے گھوڑے کا جانے کا من نہیں ہے۔ جب آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں سے ٹانگوں کو جکڑے ہوئے گھوڑے کی۔ آپ نیچے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اے بیٹی بتا تو ذرا، ابھی سارے لوگ کربلا گئے لیکن تم نہیں روئی ہو؟ تو بیٹی بیان کرتی ہے، اے ابا جان، قاسم کربلا کی سرزمین پر گیا لیکن لوٹ کر کے نہیں آیا، غازی عباس گئے لیکن لوٹ کر کے نہیں آئے۔ جب معصوم سے بچے پر انہوں نے رائے نہیں کیا، اے بابا جان تم جا رہے ہو، تم بھی واپس نہیں آؤ گے۔ میرے دوستوں، جب بچیاں باپ سے گفتگو کیا کرتی ہے تو باپ کے آنسو نکل جایا کرتے ہیں۔ آقا حسین کی آنکھیں برسی ہے اور سکینہ کو اٹھایا ہے اور سکینہ کا ماتھا چوما ہے، زینب کو دیا ہے، اے زینب جاؤ خیمے میں لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، حسین نکلے ہیں کربلا کی سرزمین کی طرف، بلبل سوار ہے۔ جب پہنچے ہیں میدان جنگ کے اندر، یزیدی تو سوچ رہے تھے حسین کیا مقابلہ کریں گے، حسین کیا لڑیں گے، کیونکہ ہم نے قاسم کو مار دیا، ہم نے علی اکبر کو مار دیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لگ گیا، حسین کمزور پڑ گئے ہوں گے، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کے اندر جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بلبل سوار جیسے ہی آقا پہنچے ہیں کربلا کی سرزمین پر، تلوار اٹھائی ہے، جب تلوار فضا میں لہرائی ہے، جب حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا آسمان کی تلواریں، ایسا لگ رہا تھا آسمان کے تارے حسین کی تلوار میں سما گئے ہو۔ جب حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ذوالجلالت اسماعیل بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمہ کا دودھ نیا خون بن گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت نے پکڑ لیا ہے، فاروق کی عدالت نے پکڑ لیا ہے، عثمان کی صحابت نے جکڑ لیا ہو، ایسا لگتا تھا کربلا کی سرزمین پر تلوار حسین کے اندر ابو بکر صدیق کا عکس نظر آ رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا کربلا کی سرزمین پر مولا علی آ گئے ہو۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی اور جس طرف حسین کی تلوار جاتی تھی لاشوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، جس طرف حسین کی تلوار چلتی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، میسرہ کی طرف تلوار پہنچی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کی تلوار سے گاجر مولی کر رہے ہو، ایسے سر گر رہے تھے جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کر رہے ہو۔ تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، یزیدی خیموں میں کھنبرے مچ گئے، کھنبری مچ گئی۔ آج حسین، آج تلے تنہا حسین، ایک علی کا شیر اکیلا ہے لیکن 22,000 پر بھاری پڑ گیا ہے۔ یزید اور شیر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اس تلوار کو روکا جائے، اگر اس تلوار کو روکا نہ گیا تو آج تاریخ بن جائے گی۔ اکیلے تلوار حسین نے پوری 22,000 قوم کو، 22,000 یزیدیوں کو مٹی میں ملا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، تلوار چل رہی تھی، سر گرم ہو رہے تھے، پوری صفوں کی صفیں آقا حسین نے الٹ کر بڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، تلوار اچانک رک جاتی، تلوار رک گئی۔ وہ تلوار جس کو سکینہ کی پیاس نہ ہو سکے، وہ تلوار جس کو قاسم کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکے، وہ تلوار جس کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکے،
زینب کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک رک گئی۔ کیوں؟ نماز کا وقت، نماز کا وقت تھا۔ حسین نے بتا دیا اے لوگوں، مصیبت چاہے جو آ جائے، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا۔ یہ حسین نے قیدی بنا کی سرزمین پر درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ اے نابینا کی مسلمانوں، آج دن کا پروگرام سجا لینے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پکے حسینی بن جائیں۔ مزہ تو تب ہے ہماری گفتار سے، ہماری رفتار سے معلوم ہونا چاہیے کہ عاشق حسین جا رہا ہے۔ یہ نہیں جب ہم بولے ہماری زبان سے گالی نکلتی ہو، ہمارے ہاتھ میں شراب کا ٹوٹا ہو اور ہم کہے حسینی ہے، نمازیں چھوڑے کہے حسینی ہے۔ کیسا حسینی ہو؟ مسجد ویران ہے، مسجدیں پکار رہی ہے، آج بھی پکار رہی ہے حسینیوں کو۔ اے حسینیوں چلے آؤ، جس حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے بچوں کی فکر نہیں کری، اپنی بیوی کی فکر نہ کری، آج وہی اسلام کے لوگ در بدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے امام حسین کی تاریخ کو پس پش ڈال دیا۔ ہمیں اس تاریخ کو بنانا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے وہ دین دور نہیں۔ آج ہمارا بھی بھیا آج کے یزیدی نہیں ہے، بہت یزیدی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے حسینیوں کی۔ جب یزیدی زیادہ ہوتے ہیں تو حسینی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں۔ اب تلوار رکی، تلوار رکنے کے بعد لوگوں نے حملے شروع کیے ہیں۔ حسین سجدے میں گئے، شمر سے پوچھا بتاؤ کیا وقت ہو رہا ہے؟ شمر نے کہا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ حسین نے کہا خون سے وضو تو میں نے کر لیا ہے، خون سے میں نے وضو کر لیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ آقا حسین سجدے میں گئے ہیں۔ کہا سبحان ربی الاعلی۔ حسین نے کہا، حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے آسمان نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، رب کی خدمت دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یزیدیوں نے سوچا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے، حسین کی گردن کاٹ دی جائے۔ اگر حسین دوبارہ ہو گئے پھر کاٹیں گے، پھر ماریں گے۔ ایک نے حسین کی گردن پر وار کیا ہے۔ اللہ کو شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے کیے ہیں، اوروں کا نیا انداز ہے۔ ارے حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس میں خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، یا حسین، یا حسین، مولانا شمشاد صاحب۔ سجدے اوروں نے کیے، سجدے اوروں نے کیے، اوروں کا نیا انداز ہے۔ ارے حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس میں خدا کو ناز ہے۔ اور آخری بات سنیں، اللہ اکبر۔ اب وہ گلا کاٹ دیا گیا، اس کو آقا میرے چوما کرتے تھے، اس کو فاطمہ نے چوما ہو، اس کو علی نے چوما ہو، وہ گردن آج کاٹ دی گئی ہے۔ یزیدیوں نے نیزے پہ جیسے گردن اٹھائی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے ہونٹ لہے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو بول نہیں سکتا، اگر کوئی آدمی مر جائے تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرے حسین نے اس فاصلے کو بدل دیا، چیک کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، لوگوں وہ کوئی اور ہوگا جو مر کر بولتا نہیں ہے، لیکن حسین کو ہے سر تن سے جھکا ہوا۔ حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے قرآن پڑھا۔ ارے قرآن تو وہ پڑھتا جو زندہ ہوا کرتا ہے، قرآن تو وہ پڑھتا ہے جس کی سانسیں چلا کرتی ہے، لیکن حسین کا سر تن سے جدا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے۔ اور لوگوں دیکھ لو، حسین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک حسین بلند رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حسین کا سر پیغام دے رہا ہے۔ اے لوگوں دیکھ لو، حسین اس وقت بھی بلند تھا جب حسین کا سر کٹ گیا، تب بھی حسین کا سر بلند ہے۔ حسین نے پیغام دے دیا، اے لوگوں حسین کے چاہنے والے بن جاؤ، حسین کے بن جاؤ۔ اے نبی کے مسلمانوں، بن جاؤ حسین والے، بن جاؤ حسین والے۔ جب تم حسین والے بن جاؤ گے،
دنیا تمہاری ہو جائے گی، دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں آخری بات۔ اب جب اس نیزے پر سر لگایا گیا، ایک شخص اس کا نام تھا یحییٰ، وہ یہودی تھا، اس نے دیکھا حسین کا چہرہ، اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا یہ تو کسی سچے نبی کے نواسے لگتے ہیں۔ اس نے دیکھتے یہ کہا، کیونکہ ان کا چہرہ اتنا دمک رہا ہے، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں ان کا نبی سچا ہے، ان کا قرآن سچا ہے، اور ان کا رب بھی سچا ہے۔ خلیفہ کی ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ حسین کا سر اس وقت بھی پیغام دے رہا تھا، اس وقت بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا تھا جب سر تن سے جدا تھا۔ عزیز ساتھی، حسین کے پکے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ آج سے آپ لوگ نمازیں نہ چھوڑیں، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ آپ 8 دن میلاد سن لیا آپ نے، بس ختم۔ بس کسی نے کہا کہ غم حسین میں جو بھی اشکبار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، دوا کے دریا دانتوں سے چلے ہی وہ باز، جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، اور روز یاد دلانے آتی ہے مجھے یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میری ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو مولا حسین کی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب صدقے میں مجھے حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس بستی کو شاد و آباد رکھے، اور اس بستی میں جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔